بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب ایمانداری کی ایک عجیب کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسی ہے اور ایک ایسی تربیت یافتہ انسان کی ہے کہ ان کی مثال اتنی بہترین ہے، اتنی لاجواب ایمانداری تھی ان کی کہ جسے سن کر آپ کا دل ترس آئے گا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مبعوث تھے، یعنی مدینہ میں موجود تھے۔ یہ اس صحابی کا واقعہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے اور فوراً اپنے گھر تشریف لے آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فجر کی نماز کے بعد نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، جابر فجر کی نماز کے بعد نہیں بیٹھتا ہے، فوراً اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ جابر، کیا بات ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد مجلس میں نہیں بیٹھتے ہیں، فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں؟ وہ ایماندار صحابی جو جواب دیتے ہیں وہ سننے کے لائق ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں جس جگہ رہتا ہوں، جہاں میرا گھر ہے، وہاں پڑوسی کا بھی گھر ہے، اور اس پڑوسی کے جو جھاڑ ہیں، جو درخت ہے، اس میں آم پکے ہوئے ہیں، اور اس درخت یعنی اس جھاڑ کا جو ڈالی ہے وہ ہمارے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، ہمارے آنگن میں جھکا ہوا ہے، اور ان کے پھل پکے ہوئے ہیں۔ راتوں میں وہ پھل ٹوٹ کر ہمارے آنگن میں یعنی ہمارے چھتوں پر، ہمارے صحن میں گر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں صبح جلدی جاتا ہوں فجر کی نماز پڑھ کے، تاکہ ہمارے بچے اٹھ کر وہ پھل نہ کھانے لگے اور بغیر اجازت پھل کھانے کا گناہ اس پر نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی، میں فجر کی نماز پڑھ کر جلدی جاتا ہوں اور ان کا جو پھل ہے وہ پھل اٹھا کر ان کے گھر کی طرف رکھ دیتا ہوں۔ اس وجہ سے میں آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھتا ہوں۔ ذرا سوچے کہ یہ کیسے ایماندار صحابی تھے کہ دوسرے کا پھل اگر ہمارے آنگن میں گر جاتا ہے تو ہم اسے اٹھا لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، اور اگر گر بھی جاتا ہے ہم اسے کھا لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ اگر پڑوسی کا آدمی یہ پوچھے کہ ہمارے جھاڑ، ہمارے درخت کا جو پھل گرا ہے وہ مجھے واپس کر دو، ہم یہ کہتے ہیں۔ آج ہماری ایمانداری یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو پھل گرا بھی نہیں ہے، لیکن اس صحابی کا ایمان دیکھیے کہ وہ صحابی جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد فوراً، اور ان کے پھل جو ہے، آم وغیرہ جو ہے، یعنی جو بھی پھل ہے، اسے اٹھا کر وہ اس طرف دیتے ہیں، یعنی اس کے واپس کر دیتے ہیں، اس کے آنگن میں پھینک دیتے ہیں، تاکہ ہمارا بچہ صبح جو اٹھے اس کا پھل نہ کھائے اور بغیر اجازت پھل کھانے کا کہیں اس پر گناہ نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ صحابی جا کر اس پھل کو اٹھا کے واپس کر دیا کرتے تھے۔ ان کی ایمانداری کا یہ واقعہ کتنا بہترین واقعہ ہے اور کتنا سچا واقعہ ہے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح سے ایمانداری کا ثبوت دیں اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی کو پریشان نہ کریں، اور کسی کا پھل چورا کر نہ کھائیں، کسی کو نہ ستائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، تاکہ اللہ اس کے رسول کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نبی اور صحابہ جیسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو دوسرے ساتھی تک بھی شیئر کر دیں، تاکہ انہیں بھی فائدہ پہنچے، تاکہ وہ بھی اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور سنا ہے۔